بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ہماری یہ مختصر سے ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے جو بچپن میں ہی موٹاپے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور پھر بچپن میں ہی اگر بچہ جو ہے وہ موٹاپے کے شکار ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بچہ بڑا سست ہو جائے گا، لیزی ہو جائے گا، کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، اسٹڈی میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ یہ نا کثرت سے دودھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کھیر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دودھ چاول استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور مٹھائیاں بڑی کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بیکری کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے اور یہ بچے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کو موٹاپا آ جاتا ہے تو ان کی جو دماغی حالت ہوتی ہے، جو دماغی سچویشن ہوتی ہے، وہ بھی کافی کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے پڑھائی میں، اسٹڈی میں آگے نہیں جا سکتے، بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صحت مند ہونا، اور ایک ہوتا ہے موٹاپا ہونا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ موٹاپے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا موٹاپے سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ اگر بچوں کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ہر وقت ٹافیاں کھاتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، دال چاول کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یعنی کہ کھیر چاول کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اعصابی تحریر کی وجہ سے ان کا اگر موٹاپا ہو گیا تو فوری طور پر یہ چیزیں بند کر دینی چاہیے۔ اور ایسے بچوں کو خضراتی چیزوں پہ لے آئیں، اس میں جناب آلو مٹر ہے، آلو گوبھی ہے، آلو بینگن ہے، ٹھیک ہے، گوشت وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں استعمال کروائیں، ٹکے ہیں، کباب ہیں، تاکہ ان کی اعصاب میں جو ہے وہ تحریر ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی بچے جو ہیں پھر انشاءاللہ یعنی کہ صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کے رنگ بڑے سفید ہوتے ہیں، فون بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ، اور یہ بچے بہت دل بھی بڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر آپ نے کوئی میڈیسن دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آج بڑا بہترین پیارا سا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ نسخہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت اچھا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو میں جن بچوں کی بات کر رہا ہوں یہ کم از کم 7 سال کی عمر کے بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ 7 سال سے اوپر والے جو بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے نیچے والے جو ہیں یہ نسخہ نہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، وہ کسی حکیم سے رابطہ کریں، کسی ڈاکٹر سے ملیں۔ لیکن میں یہ جو نسخہ دینے جا رہا ہوں یہ 7 سال کے بچے سے، جو 7 سال کا بچہ ہوگا یا 7 سال سے اوپر اس کی عمر ہوگی، میں ان کے لیے یہ نسخہ دے رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نسخہ لکھ لیں اور اسی ترتیب سے استعمال کریں جیسے میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے 1 ماہ کے اندر آپ واضح فرق دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے دبلا پتلا ہونا شروع ہو گیا اور ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا، کام کرنے کو دل کرے گا، پڑھائی کرنے کو اس کا دل کرے گا، اسٹڈی میں بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے لونگ آپ نے لینی ہے 10 گرام، دار چینی لینی ہے 30 گرام، جلوتری لینی ہے 20 گرام، مصبر سیاہ لینا ہے آپ نے 50 گرام، ٹھیک ہے جی۔ یہ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 500 ملی گرام کی کیپسول بن لینا ہے، ٹھیک ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت یہ 1 کیپسول آپ نے بچوں کو دینا ہے۔ اور آپ وہی جو پیچھے بتا گیا ہوں کیپسول یہ آپ نے دیتے جانا ہے۔ جتنا چاہو گے بچے کا ویٹ کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرنٹ شدہ میرے یہ نسخہ آپ استعمال کریں۔ اور یہ عام نسخہ نہیں ہے، یہ فارماکوپی کا نسخہ ہے، ہاں، صبر ملتانی صاحب کا نسخہ بہت اچھا نسخہ ہے، اور میں نے اس سے بہت اچھے رزلٹ دیے ہیں موٹاپے چلے۔ تو آپ یہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مہربانی کرے گا، اللہ آپ کو بچوں کو صحت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشی ہمارے ساتھ ہماری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔